الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. محترم سامعین، مکرم حاضرین، معظم مؤمنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کا بچپن آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. اور آج بھی وہی جہاں پر آپ کا وہ قصہ چھوڑا تھا
اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جو اس وقت کی دائیاں آئیں، جتنی بھی آئیں اور دیکھ کر چھوڑ کر چلی گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہانہ کیا ہے؟ کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس سے ہمیں کوئی چیز، کوئی مال و دولت حاصل نہیں ہوگا، کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ آج آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر چھان کر دیکھیے، جنہوں نے آ کر آپ کو دیکھا اور نہ اٹھا سکیں، چھوڑ کر چلی گئی، تاریخ میں ان کا کسی کا نام و نشان نہیں ملتا۔ لیکن جو آخر میں آئی، کمزور اونٹنی والی آئی، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی آئی، اماں حلیمہ سعدیہ آئی، ان کا اللہ رب العالمین نے ایسا اعزاز رکھا کہ اے حلیمہ، جہاں مجھ مصطفیٰ کے ولادت کی بات کی جائے گی، وہاں حلیمہ تیری بھی بات ساتھ کی جائے گی۔ کہ اللہ رب العالمین نے اماں حلیمہ سعدیہ کو یہ اعزاز بخشا کہ آج انسان کے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ انسان کی عزت ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال جاتا ہے جائے، جائیداد جاتی ہے جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن میری عزت پر حرف نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اماں حلیمہ کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اماں حلیمہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور اماں حلیمہ نے وہ سارے واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جن میں بیان کیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے ساتھ اس اونٹنی پر بٹھایا، اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کی اونٹنی کی رفتار، ان کا رات کا وہاں پر جا کر رہنا سہنا، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس بچے کے آنے سے پہلے تک ہماری کوئی رات سکون کی رات نہیں تھی۔ جو اماں حلیمہ کے پاس پہلے سے ایک بچہ موجود تھا، وہ بھی بیچارہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا اور گڑ گڑاتا رہتا۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری کوئی بھی رات سو کر نہیں گزری تھی، یہ پہلی رات تھی کہ جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے وہ رات سکون کی نیند سوئی تھی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو جب میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو میری چھاتی سے دودھ اتر آیا۔ وہ بہت عجیب ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو اپنی چھاتی کی دائیں جانب سے دودھ پلایا۔ یہ بچے نے جتنا عرصہ میرے پاس رہا، اس نے ایک ہی طرف سے دودھ پیا، دوسری طرف کی چھاتی کو اس بچے نے منہ نہ لگایا۔ میں نے بہت کوشش کی، میری کوشش کے باوجود بھی میری کوشش ناکام ہوئی کہ بچے نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ پھر مجھے جا کر سوچنے پر مجبور ہوئی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ بہت منفرد بچہ ہے، دوسرے بچوں سے الگ ہے، دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ بچہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ میرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کا حق بھی ہے کہ ایک طرف سے میں پیوں، دوسری طرف سے میرا رضائی بھائی دودھ پیے، کیونکہ اس بچے کو اللہ رب العالمین نے اتنا علم دے کر بھیجا تھا کہ آپ نے تو دنیا کے اندر جا کر لوگوں کو ان کا حق دلوانا ہے، جو دوسروں کو حق دلوانے آیا ہو وہ کس طرح سے آ کر دوسروں کا حق لے سکتا ہے۔ کہ حلیمہ کی کوشش کے باوجود بھی اس بچے نے
کبھی دوسری طرف سے دودھ نہ پیا۔ اور اسی طرح اماں حلیمہ کی ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کا واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان کے کندھے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر ایک دندی کاٹی تھی، انہیں ایک چھوٹا سا دکھ دیا تھا، ایک چھوٹی سی تکلیف دی تھی، وہی تکلیف شیمہ کے 50 سالہ زندگی گزرنے کے بعد ان کی نجات کا ذریعہ بن گئی، وہی ان کے لیے چھٹکارے کا باعث بن گئی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا حلیمہ کا وہ قبیلہ تقریباً 6,000 پر مشتمل مسلمان ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسی طرح سے بچپن چلتا رہا۔ اماں حلیمہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ بچہ جب تک میرے پاس رہا، میں نے اس بچے کے اندر ایسے منفرد ادائیں دیکھی، میں نے اس کے اندر ایسے الگ باتیں دیکھی کہ جو عام بچوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بچے نے جو میرے پاس زندگی گزاری عام بچوں کی طرح نہیں تھی، ان سے مختلف تھی، ان سے الگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اس طرح سے بڑا ہوا، اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 برس کے تھے، یعنی جب 1 سال کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے معلوم ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اتنا بڑا تھا۔ اور جب 2 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بچوں کی طرح شمار کیے جاتے تھے کہ یہ بچہ 4 سال کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قد بڑھایا، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قد بڑا ہوا۔ تو اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگ گئے تھے، جو اس 9 ماہ کی عمر کے اندر تو بچہ اچھی طرح سے ہل بھی نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے پرورش کروائی کہ 9 ماہ کا بچہ ہے، 3 ماہ کا بچہ ہے اور وہ بیٹھتا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ جب 9 ماہ کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ماہ کی عمر میں بکریاں چرانے کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ کی عمر کے اندر اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ کتنا مختلف بچہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بچپن کے اندر ہی ایسے کام اللہ رب العالمین نے کروائے جو باقی انبیاء علیہ السلام نے بعد میں کیے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 برس کی عمر میں تیر اندازی کے مقابلے کے اندر حصہ لیا، اور 2 سال کی عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی چلانے کے مقابلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے کہ جہاں پر دوسرے بچے اچھی طرح سنبھل بھی نہیں سکتے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ 7 برس کی عمر کے اندر تیر اندازی کے اندر مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، 2 سال کی عمر کے اندر کشتی چلانے کے کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلوں میں حصے لے رہے ہیں۔ اسی طرح اماں حلیمہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ بچہ جب تک میرے پاس رہا، جتنی عمر میرے پاس رہا، کبھی بھی اس بچے کی نجاست میرے کپڑوں پر نہیں لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضائے حاجت کے جو وقت تھے وہ مقرر تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قضائے حاجت یعنی پیشاب پخانہ وغیرہ اپنے کپڑوں کے اندر نہیں کیا، بچپن کے اندر بھی جب ان کے اوقات مقرر تھے، جب ان کا وقت ہوتا تھا، اماں حلیمہ انہیں قضائے حاجت کروا دیتی تھی اور وہ اسی طرح سے پاک صاف ہو جایا کرتے تھے۔ اور اماں حلیمہ کہتی ہیں، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر مبارک بھی کپڑوں سے باہر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا منفرد بچپن ہے کہ عام بچوں سے الگ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی ستر کھلی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس بچے کو تو کیا فکر ہوگی، اس بچے کے گھر والوں کو، اس کے والدین کو بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ بغیر کپڑوں کے کس طرح سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اور ادھر اپنے اس نبی مکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اگر کبھی ان کا ستر مبارک کھل جاتا تو وہ کس طرح سے اداس ہو جایا کرتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سالہ زندگی اماں حلیمہ کے پاس گزاری، اور جب یہ 2 سالہ زندگی اماں حلیمہ کے پاس گزاری، 2 سال پورے ہوئے تو اماں حلیمہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کے لیے مکہ آنے لگی، اداس دل ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، دل غمگین ہے۔ سارے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ کچھ دن اور ہمارے پاس رہے، کیونکہ سارے گھر والوں نے اس بچے کے اندر وہ خصوصیات، وہ برکات، وہ انداز، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو 2 سالہ اپنے گھر کے اندر گزرا ہوا دیکھا، سارے گھر والوں کا دل چاہتا تھا کہ یہ بچہ ہم سے دور نہ ہو، لیکن وہ وعدہ کر چکی تھی کہ بچے کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتی، اس کے بعد وہ بچوں کو ان کے گھر جا کر واپس لوٹا کر آتی، اور جو ان بچے کے گھر والے اپنی طرف سے ہو سکتا ان کے دائی کو اپنی طرف سے مال و غنیمت دیتی، جو ان کے لیے رہنے سہنے کا سبب بن جاتا۔ لیکن اماں حلیمہ نے جو اس بچے کے اندر وہ خصوصیات دیکھی، ان کا دل چاہتا تھا، دل غمگین تھا، آنکھیں اداس تھی، چہرہ اترا ہوا تھا کہ یہ بچہ ہمارے پاس کچھ عرصہ اور رہ جائے، ہمارے پاس کچھ وقت اور رہ جائے، ہمارے پاس کچھ سال اور رہ جائے۔ تو وہ دلوں کے اندر دعائیں کرتی ہوئی اپنے اس قبیلہ بنو سعد سے واپس مکہ کے اندر آتی دعائیں کرتی آ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سنا، اس دعا کو قبول کیا۔ جب وہ مکہ کے اندر پہنچی تو مکہ اس وقت ایک وبا کی زد میں آیا ہوا تھا، شہر تھا، وہاں پر بیماریاں پھوٹتی تھیں، وبائیں پھوٹ پڑتی تھیں۔ جب کوئی وبا چلتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ آنے کے بعد معصوم بچوں پر بہت جلد اٹیک کر جاتی ہے۔ وہ آنے والی بیماری بچوں کو بہت جلد اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے۔ تو جب اماں حلیمہ اس بچے کو لے کر مکہ کے اندر پہنچی، اماں آمنہ کے ہاں حاضر ہوئی، تو اماں آمنہ نے حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اے بہن، ہمارے شہر کے اندر ایک وبا پھوٹی ہوئی ہے، آپ اس بچے کو کچھ عرصہ اور اپنے ساتھ لے جائیں۔
دراصل یہ ان کی دعائیں تھیں کہ جو دلوں کے اندر کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ اے کاش یہ بچہ کچھ دن اور ہمارے پاس رہے۔ تو ان کے وہاں آنے کے بعد 2 سال کی عمر کے بعد پھر وہ واقعہ شق صدر کا پیش آیا جو میں نے گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ یہ واقعہ اماں حلیمہ کے اوپر بہت زیادہ تاثرات والا گزرا۔ اماں حلیمہ بہت پریشان ہو گئی کہ یہ بچہ تو ہمارے پاس امانت ہے، اگر اس بچے کو کسی نے نقصان پہنچا دیا تو ہم ان مکہ والے قریشی خاندان کو کیا جواب دیں گے۔ اور وہاں کے جو راہب تھے جہاں پر وہ آگ تورات اور انجیل اور گزشتہ کتابوں کا وہ مطالعہ کر چکے تھے، جن کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری نشانیاں دیکھ رہے تھے کہ وہ نشانیاں یہاں پر پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش میں تھے کہ کس طرح سے ہم اس کو دنیا سے ختم کر دیں، اس بچے کو مٹا دیں۔ جب یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اماں حلیمہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس بچے کو جا کر واپس کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر اس بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور وجوہات بھی تھی کہ جو اماں حلیمہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا۔ ان میں سے ایک یہ وجوہات بھی لکھی ہیں کہ اماں حلیمہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی باہر کھیتوں کے اندر، جنگل کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے تھے، یہودیوں کے کچھ لوگ آئے جنہوں نے تورات اور انجیل کا علم جانتے تھے، انہوں نے وہ کتابیں پڑھی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا۔ ان میں سے ایک یہودی نے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، دوسرا کہنے لگا کہ ہمارے علم کے مطابق، ہمارے کتابوں کے مطابق جو نبی آخر الزمان آئے گا وہ بچہ یتیم پیدا ہوگا۔ تو اس یہودی نے اماں حلیمہ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کا والد زندہ ہے؟ اماں حلیمہ کہنے لگی کہ میں نے دل کے اندر سوچا اگر میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، ہمارے پاس رہتا ہے، تو وہ اس بچے کو نقصان پہنچائیں گی۔ اماں حلیمہ نے اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ اس کا والد موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطابق تو وہ بچہ یتیم پیدا ہوگا، کیونکہ وہ یہ علم جان چکے تھے۔ یہ وجوہات بھی اس کے اندر موجود تھی کہ اہل یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہے تھے۔ اور ایک اور واقعہ، اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ایک اوقات کا میلہ لگا کرتا تھا جو اوقات کے نام سے مشہور تھا، وہاں ہم اس میلے کے اندر شرکت کی۔ وہاں پر ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے اوقات والوں، یہ فلاں بچہ جا رہا ہے، اس کے اندر وہ نشانیاں مکمل ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کر تم سب یہودیوں کو قتل کر دے گا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا، نبی آخر الزمان آئے گا تو وہ آ کر ہم سب کو بتوں سے چھٹکارا دلوا کر سارے لوگوں کو ایک خدا کے در پر جھکا دے گا، یہ بڑا ہو کر ہماری یہ گدی نشینیں چھنوا دے گا، ہمارے یہ عہدے ختم ہو جائیں گے، ہمارے یہ منصب ختم ہو جائیں گے، ہم
مٹی کے اندر مل کر خاک ہو جائیں گے، ہمارے عہدے ہمارے کام نہ آئیں گے۔ اوے اوقات والو، یہ فلاں بچہ جا رہا ہے، اس بچے کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ شور سنا تو میں فوراً اس بچے کو کان میلے سے میں نے اس کو لیا اور وہاں سے جلدی سے روانہ ہو گئی۔ یہ واقعات بھی اس کے اندر شمار ہیں کہ جو حضرت اماں حلیمہ نے اس بچے کو آ کر اماں آمنہ کے پاس واپس کرنے کی خواہش سے واپس آ رہی تھی، اپنے شوہر حارث کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب تو اس بچے کے اوپر اہل یہود حملے کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، وہ سارے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ اس بچے کو آ کر کوئی نقصان پہنچائیں۔ اماں حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور واپس کرنے کی غرض سے آ رہی تھی۔ راستہ کے اندر ایک جگہ اماں حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، ایک جگہ بٹھا کر خود قضائے حاجت کے لیے ذرا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ جب واپس قضائے حاجت سے واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گم ہو چکے تھے۔ اماں حلیمہ وہاں پر بہت پریشان ہوئی، لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں پر ایک بچہ دیکھا ہے؟ میں نے اسے یہاں پر بٹھایا تھا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، وہ اس طرح کا نظر آتا تھا، وہ اس طرح سے دکھائی دیتا تھا۔ سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو اس بچے کو یہاں پر نہیں دیکھا، ہم تو اس بچے کو نہیں جانتے۔ اماں حلیمہ جب اس بچے کو ڈھونڈنے کے بعد ناکام ہو گئی تو اماں حلیمہ نے قسم کھائی، اگر یہ بچہ مجھے نہ ملا تو میں پہاڑی پر چڑھ کر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں گی۔ کہ اس بچے کے ساتھ اتنی محبت کہ وہ بچہ مجھ سے دور ہو گیا۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بچہ مجھ سے دور ہو گیا، میں اہل مکہ والوں کو کیا جواب دوں گی کہ میں اس بچے کی حفاظت نہ کر پائی۔ اور دوسرا اس بچے کا یہ دل کے اندر خوف تھا کہ نہ جانے وہ بچہ کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا۔ جب وہ ڈھونڈنے کے بعد ناکام ہوئی تو قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں، آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے مجھ سے وہ بچہ کھو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ، یہ بچہ ہم سے دور ہو گیا ہے، یہ ہم سے کھو گیا ہے، یہ کہاں چلا گیا ہے۔ انہوں نے وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی تو کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک آواز غیب سے آئی کہ پریشان نہیں ہونا، یہ تمہارا خدا اس بچے کی حفاظت کرے گا، اس کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ ایک روایت کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ تمہارا بچہ فلاں سردار کے پاس ہے، فلاں قبیلے والوں کے پاس ہے، جا کر اس بچے کو لے لو۔ ایک روایت کے مطابق ایک راہب جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کی گواہی دی تھی، شہادت دی تھی، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس پیش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے انہیں مل گئے۔ اس کے بعد 6 سال عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو حضرت آمنہ کا اکثر قبیلہ ان کے رشتہ دار یثرب کے اندر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی قبر مبارک بھی یثرب کے اندر تھی، ان کی قبر کی زیارت بھی تھی، اپنے رشتہ داروں سے ملنا بھی تھا۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہوں، ان سے مل کے آنا چاہتی ہوں۔ تو یہ مختصر سا قافلہ 3 لوگوں پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم
हजरत आमना और एक इनके साथ इनकी हिफाजत करने वाले, इनके काम काज देखने वाले उम्मे ऐमन जिनका नाम है। ये 3 लोगों पर मुश्तमिल काफिला मक्का से रवाना हुआ। जब वो वहाँ पर एक जगह पर पहुँचा जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला की वो कब्र मुबारक थी, उसके पहुँचने के करीब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वहाँ पर एक जगह आई, हज़रत आमना की तबीयत खराब हुई, वो बीमार हो गई। अम्मा आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाया, बार बार उस बच्चे को देख रही है, उस बच्चे को प्यार भी कर रही है, उस बच्चे को अपने सीने के साथ भी लगा रही है, उस बच्चे को बोसे भी दिए जा रहे हैं। वो बच्चे के दिल पर उस वक़्त क्या कैफियत गुजर रही होगी। 6 साल का मासूम बच्चा है कि आज मेरी वालिदा को क्या हो गया, आज मुझे बार बार चूम भी रही है, मुझे देख भी रही है, सीने से लगा रही है, मुझे इस तरह से मुझे प्यार कर रही है कि आज से पहले ऐसा ना देखा। अम्मा हलीमा के सामने वो तासुरात आ रहे थे, शायद कि उनके सामने वो सारे मुआमलात आ रहे थे कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं दुनिया से जाने वाले हूँ। अपने बच्चे को बार बार देख भी रही हैं, चूम भी रही हैं। तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अम्मा आमना की वफात हो जाती है। 6 साल का मासूम बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे तो वालिद का साया सर पर मौजूद नहीं। आज 6 साल के हुए तो वालिदा का साया भी सर से उठ चुका है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के बाद अपनी वालिदा मुहतरमा की कब्र मुबारक के ऊपर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारी बातें हाफ़िज़ा के अंदर याद थी कि किस तरह से मैं अपनी वालिदा मुहतरमा के साथ यहाँ पर आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों के साथ अपनी वालिदा की कब्र की मट्टी दुरुस्त भी कर रहे हैं, ज़ारों कतार रो भी रहे हैं। रोने के साथ, आंसुओं के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। सहाबाए कराम आपकी ये हालत देखकर सारे का सारे सहाबाए कराम भी ज़ारों कतार रो रहे हैं। एक सहाबी ने हिम्मत की, पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप भी अपनी वालिदा के लिए इस तरह रो रहे हैं? आपने जवाब दिया कि ऐ मेरे सहाबी, आज यहाँ पर मेरी आंखें रो रही हैं, एक वक़्त था यहाँ पर मेरा दिल रो रहा था कि जिस वक़्त मैं 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा का साया मेरे सर से उठा था, उस वक़्त मेरा दिल रो रहा था कि मैं अकेला बच्चा, एक मेरे साथ औरत उम्मे ऐमन है जिन्होंने बाद में मेरी परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपनी वालिदा कहकर पुकारा करते थे। क्या कैफियत होगी, जरा अपने तसव्वुर के अंदर आकर सोचिए तो सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन की ज़िंदगी किस तरह से गुजारी है।